بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں بیوی کی گھریلو زندگی، اس کا مقصد باہمی الفت اور سکون ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ ہم نے میاں بیوی کو آپس میں جوڑا تاکہ سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو۔ تو گھریلو خوشی دراصل معاشرے کی خوشی ہے، ملک کی خوشی ہے، اور ایک اچھی سوسائٹی کی جو ہے وہ خوشی ہے۔ اور اگر میاں بیوی کی زندگی برباد ہو جائے، اچھی نہ ہو، تو یوں سمجھے کہ اولاد کی تربیت، اولاد کا مستقبل، معاشرے کی ترقی ساری کی ساری جو ہے وہ فلاح ہو جاتی ہے۔ تو میاں بیوی کی زندگی کے 2 رہنما اصول آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ امید ہے آپ اس کو توجہ سے سنیں گے اور انشاءاللہ گھروں کے اندر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ شوہر کے حوالے سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو پروموٹ کرے، اس سے محبت کرے، اس سے الفت کرے، اس کو اپنائیت کا درس اور سبق دے۔ یعنی اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب چیز جو ہے وہ اس کی بیوی ہونی چاہیے۔ جب تک ایک بیوی کو اپنے شوہر کی طرف سے اپنائیت کا احساس محسوس نہیں ہوتا تو اس وقت تک وہ اس کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی۔ اور بیوی پہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی چیزوں کو اپنی چیز سمجھے، شوہر کی تعریف کرے، اس کی بہنوں کی تعریف کرے، اس کی اولاد کی تعریف کرے، اس کی ہر گھر کی جو چیز ہے اس کو اپنی نظر کے اندر قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کرے۔ تو 2 چیزیں ہیں۔ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ بیوی کو اپنائیت کا احساس دلوائے، اس سے محبت کرے، بہت زیادہ محبت کرے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اپنی بیوی عائشہ سے۔ تو گویا کہ آپ نے بتایا کہ سب سے زیادہ جو محبت کے لائق چیز ہے وہ انسان کے سامنے اس کی بیوی ہے۔ اور بیوی کے لیے یہ ہے کہ وہ شوہر کی چیزوں کو اپنا سمجھے اور اس کے اندر کیڑے اور عیب نہ نکالے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج خرابیاں اور پریشانیاں اسی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہیں۔ بیوی شوہر کی عیوب نکالتی ہے، اس کو برا بھلا کہتی ہے، اس کی بہنوں کو برا بھلا کہتی ہے، جس کی وجہ سے شوہر اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو چھوڑ کے اور طرف توجہ کرتا ہے جس سے بیوی اس سے ناراض ہے۔ اور جب میاں بیوی ناراض ہیں تو پھر اس سے نہ سکون حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی کل کو اولاد کی ترقی کے اسباب جو ہے وہ مہیا ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حکایت آپ کو سناتے ہیں۔ 12 عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہ آپس میں اتفاق کرتی ہیں کہ آج ہم نے سچ بولنا ہے اور اپنے شوہروں کی جو خوبیاں ہیں، جو ان کے معاملات ہیں ہمارے ساتھ، ان کو واضح کرنا ہے۔ یہ یمن کی 12 عورتیں ہیں اور انہوں نے آپس میں اتفاق کیا ہے۔ آپ یوں کہیں کہ آج ایک ایسی مجلس ہے کہ جس میں عورتیں اکٹھی ہو کر پہلی دفعہ سچ بولنے لگی۔ تو پہلی عورت نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ تو بالکل نکما ہے، بیکار ہے، کمزور اونٹ کے گوشت کی طرح پہاڑ پہ پڑا ہوا ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس عورت نے اپنی بیوی کے عیب بیان کی۔ جب دوسری عورت کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میرا شوہر اس میں اتنی برائیاں ہیں کہ میں بیان کر کر کے تھک جاؤں گی لیکن اس کی برائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اس نے بھی اپنے شوہر کو مائنس کر دیا۔ تیسری عورت آئی، اس نے کہا کہ میرا شوہر تو بڑا ہی بد اخلاق ہے، اگر اس کے سامنے خاموش رہوں تو تب بھی گزارا نہیں اور اگر بولوں تو تب بھی گزارا نہیں، مجھے طلاق دے دے۔ اس نے بھی اپنے شوہر کو مائنس کر دیا۔ چوتھی بیوی آئی، اس نے کہا میرا شوہر جو ہے وہ معتدل مزاج ہے، نہ زیادہ گرم ہے، نہ ٹھنڈا ہے، نہ سخت ہے، نہ نرم ہے، بس میرا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا چل رہا ہے۔
5ویں بیوی نے اپنے شوہر کی تعریف کی. اس نے کہا میرا شوہر تو بڑا ہی طاقتور ہے، بڑا ہی بہادر ہے، شیر اور چیتے کی طرح ہے، گھر میں چیتا ہوتا ہے، باہر شیر ہوتا ہے. تو اس نے اپنے شوہر کی اچھے الفاظ میں تعریف کی. اور جو 6ٹھی بیوی تھی اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو بڑا ہی سست ہے، ہر چیز کھا پی جاتا ہے اور صرف اس کو اپنے پیٹ کی فکر ہوتی ہے، اس کو اپنی بیوی بچوں کا کوئی احساس نہیں. 7ویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو بڑا ہی جاہل ہے، بے وقوف ہے، مارتا پیٹتا بھی بہت ہے اور نامرد ہے، اس کو حقوق زوجیت کا پتہ ہی نہیں. اس نے بھی اپنی شوہر کی کیا کر دی، اس کو مائنس کیا اور اس کے عیب بیان کیے. 8ویں عورت اس نے کہا کہ میرا شوہر تو بڑا ہی رومانٹک ہے، چھونے میں بھی نرم ہے اور سونگھنے میں بھی خوشبو کی طرح ہے، تو مجھ سے بڑا محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں. 9ویں عورت نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ تو بڑا سخی مزاج ہے اور مہمانوں کی بڑی قدر کرتا ہے، تو اس نے اپنے شوہر کو سخی شمار کرایا. 10ویں عورت نے بھی کہا کہ میرا شوہر مالدار ہے، سخی ہے اور لوگوں کو بڑا کھلانے پلانے والا ہے. تو یہ 10 عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے اپنے شوہروں کی خوبیاں یا خامیاں بیان کی. اور یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اکثر وہی گزری ہیں جنہوں نے کیا کیے ہیں، برائیاں بیان کی. 11ویں جو عورت تھی وہ باکمال عورت تھی. اس عورت کا نام ہے ام زرع. اس نے اپنے شوہر کی تعریف شروع کی اس انداز سے کہ میرا شوہر مجھے ایسے گھر سے بیاہ کے لایا جہاں میرے حالات بڑے تنگ تھے، میرے والدین کا گزارا بڑا مشکل تھا. یہاں میں آئی ہوں، اس نے مجھے سونا پہنایا، طرح طرح کے کھانے کھلائے اور اپنے مال سے ایک کثیر حصہ اس نے جو ہے وہ مجھے عطا کیا. مجھے کسی حوالے سے اس نے پریشانی آنے نہیں دی. ہر لحاظ سے میں اس کے ساتھ خوش ہوں اور یہ بڑا ہی طاقتور اور بڑا ہی اچھے مزاج والا آدمی ہے. بلا وجہ مجھے تنگ نہیں کرتا، سوئی کو اٹھاتا نہیں، اگر میں کھاؤں تو مجھے اچھے طریقے سے کھانے دیتا ہے، کسی حوالے سے مجھے اس سے تنگی نہیں ہے. اور پھر یہ ام زرع کہتی ہے کہ یہ تو میرے شوہر ابو زرع کا حال ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ ابن الزرع ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت ہے اور تھوڑے کھانے پہ کفایت کرتا ہے. اور اس میرے شوہر کی ایک بیٹی ہے بنت زرع، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے کہ اگر اس کی کوئی سوتن ہو تو وہ اس کو دیکھ کے ناراض ہو، اور کپڑے پہنے تو بڑے خوبصورت نظر آئے. اور پھر یہ جو ام زرع ہے یہ اپنی ساس کی تعریف کرنے لگی کہ میری ساس بھی بڑی مالدار ہے اور لوگوں کو پیسہ چیز دینے والی ہے. تو اس عورت نے شوہر کی پوری فیملی کی کیا کی، تعریف کی. تو بعد میں پھر یہ ام زرع کہتی ہے کہ ایک دن ایسے ہوا کہ میرا شوہر گھر سے باہر نکلا اور وہاں اس کی نظر ایک عورت پہ پڑی، اس کو وہ عورت پسند آ گئی، اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا. پھر میں جو تھی یعنی ام زرع، میرا نکاح ایک اور آدمی سے ہوا، وہ بھی اگرچہ مالدار تھا، طاقتور تھا، بہادر تھا، لیکن اس نے مجھے جتنا بھی دیا ہے اتنا نہیں دے سکا جتنا کہ کم از کم مجھے ابو زرع دیا کرتا تھا. تو یہ جو حکایت اور یہ جو قصہ ہے یہ زمانے جاہلیت کا قصہ ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسا کہ ابو زرع جو تھا وہ ام زرع کے لیے تھا، یعنی اپنی بیوی کے لیے تھا. تو جس طرح وہ اس سے محبت کرتا تھا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور لیکن یہ بات ہے کہ ابو زرع نے تو اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، لیکن میں محمد عائشہ کو کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو اس حدیث میں دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے ہماری ماں کو احساسیت، اپنائیت کا جو ہے وہ احساس دلایا کہ میں آپ کو کبھی چھوڑوں گا نہیں. تو شوہر کے ذمے ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے، سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی سے رکھے، اپنی بیوی سے زیادہ کسی اور سے محبت نہ کرے. والدین کا حق اپنی جگہ پر ہے، لیکن بیوی کا رتبہ بھی والدین کے بعد ہے کہ انسان اس سے زیادہ محبت کرے. آج معاشرے میں کچھ لوگ
بیوی پہ نظر کو چھوڑ کے غیر محرم عورتوں پہ نظر رکھتے ہیں اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں گھروں میں سکون ہو، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور بیویاں کیا کرتی ہیں؟ شوہروں کی عیوبات نکالتے ہیں، ان کی بہنوں کی عیوبات نکالتے ہیں، برائیاں بیان کرتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور گھر کا ماحول کبھی بھی سدھر نہیں سکتا۔ تو دو اصول ہیں معاشرے کی درستگی کے، گھریلو زندگی کی درستگی کے، میاں بیوی کے اتفاق کے، اولاد کے مستقبل کی ترقی کے۔ پہلا اصول ہے شوہر کے متعلق کہ وہ بیوی سے حد درجہ پیار اور محبت کرے، اس کو اپنائیت کا احساس دلائے اور اس کو یہ یقین دلائے کہ آپ کے علاوہ میں کسی سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ اور بیوی کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ شوہر کی تعریف کرے، شوہر کی اولاد کی تعریف کرے، شوہر کے گھر کی تعریف کرے، جو کچھ اس کو ملتا ہے اس پر صبر شکر کر کے کیا کرے؟ گزارا کرے۔ جب یہ دو چیزیں میاں بیوی آپس کے اندر معاہدہ کر کے اس کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر سکون اور امن آ جائے گا، اور جو اس دور کے اندر طلاق کی جو شرح فیصد بڑھ رہی ہے اس کے اندر انشاءاللہ بہت زیادہ رکاوٹ پیدا ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔